العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروا آباءکم یبر ابناؤکم وعفوا تعفوا نساؤکم رواه طبرانی فی الاوسط۔ ماں باپ کی خدمت کے دنیا میں فائدے، آخرت کے فائدے تو ہیں ہی ہیں، دنیا کے فائدے احادیث کی روشنی بیان ہو رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے آبا یعنی ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہو۔ تم اپنے والدین کی خدمت گزاری کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت گزار ہوگی۔ تم پاک دامنی کے ساتھ رہو، واہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ تم کسی کی بہو بیٹی کو نہیں جھانکو گے نا، اور جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے، خوش گپیاں نہیں آنکھو گے، تمہاری بہو بیٹی کے ساتھ بھی کوشش نہیں کرو، پاک دامن رہو، پاک دامن رہے گی۔ دنیا کا فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار اور خدمت گزار بنا دے۔ اسی طرح جو لوگ پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو پاک دامنی کی توفیق دے گی۔ تم چاہتے ہو ہماری بیویاں پاک دامن رہیں تو خود پاک دامن رہو۔ تم چاہتے ہو ہماری اولادیں نیک اور دیندار ہو، تم خود نیک اور دیندار بنو۔ کیسے ضابطے؟ یہ ضابطے حدیث میں بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ضابطہ اکثر ہی ہے، کلی نہیں، یعنی اکثر ایسا ہی ہوگا، کبھی کبھی خلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ماں باپ بہت نیک تھے، بیٹا کو بے دین سے نکلا، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کتنے نیک، لیکن ان کے 3 بیٹے بھی بڑے نیک تھے۔ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے سیدنا نوح، 5 نبیوں میں بھی سب سے اونچے درجے کے جو 5 نبی ہے اولو العزم کہلاتے ہیں۔ ان میں سیدنا نوح ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ابراہیم ہے، حضور ہے۔ تو حضرت نوح اولو العزم انبیاء میں، لیکن ان کے 3 بیٹے یافس جی سام، یام اور حافظ، ہاں حافظ، یہ تینوں ہی مان لے آئے، ان کی بیویاں ہی مان لے آئے، تو اکثر تو نیک ہوئے، اکثر کی بیویاں بھی کیا ہوئی، ایک بہکا ہے کہ نام وہ اور اس کی بیوی مان نہیں لا، تو ضابطہ اکثر ہی ہو گئے۔ اس میں کوئی حکمت ہوتی، بعض اوقات والدین کا درجہ بڑھانا ہوتا کہ ان کو کسی ازمائش میں ڈال دیا جاتا، اولاد میں سے کوئی بیٹھ جاتا، والدین کو اس کی تکلیف ہوتی، نیک والدین کو بہت تکلیف ہوتی۔ اس لیے تو 19ویں پارے میں دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا جو کثرت سے مانگتے رہے، اللہ ان کی اولاد کو کبھی نہ کبھی نیک بنا دے گا۔ نماز میں سلام پھرنے سے پہلے مانگیں، ایسے دعاؤں میں مانگیں۔ 19ویں پارے سورۃ فرقان کے آخری رکوع میں کہ اللہ کے نیک بندے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو بیوی جو نیک بندے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں بیوی بچے؟ جب وہ نیک ہو، چونکہ نیکوں کی تمنا یہی ہوتی۔ تو والدین نیک ہوں گے تو ان کی تمنا تو ہے کہ اولاد نیک ہو۔ اب اولاد میں سے کوئی بھٹک گیا، اکثر تو بھٹکیں گے نہیں، خود نیک ہوں گے تو اولاد بھی نیک ہو، خود پاک دامن ہوں گے تو بیوی پاک دامن۔ ہاں قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں۔ عورتیں ہماری بالکل ٹھیک ہو جائے، بیوی تو کسی مرد سے بات نہ کرے، جھانکے نا۔ میں سارے محلے کی بیویوں سے باتیں کرتا رہوں، رشتہ داروں سے کرتا رہوں،
تو تیری بھول ہے جی. تو ہر وقت بیٹھا رہے گا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اس کے ارادے بھی ناپاک ہو جائے. جب تیری نگاہیں ناپاک ہے، تیری سوچ ناپاک ہے. آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث یہ یا کسی اخبار کا بیان ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے اور قرآن کہہ رہے ہیں. قرآن کی آیت طیب مردوں کے لیے، طیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. میں کہا کرتا ہوں اگر چاہتے ہو ہماری عورتیں پاک ہو جائے تم پاک ہو جاؤ. اگر کوئی عورتوں میں کمی کوتاہی ہے تو تمہاری پاکی کی برکت سے اللہ ان کو پاک کر دو. ہم چاہتے ہو ہماری بیوی تو کسی کو نہ جھانکے اور ہم جھانکتے رہے، ایسے نہیں ہو. ہاں جی ہاں. تم بازار میں جا کر، چوک چوراہے میں جا کر، رشتہ داری میں جا کر، برادری میں جا کر، محلے داری میں دیکھ کر دوسروں کی خواتین کو جھانکو گے، کہیں نہ کہیں تمہاری بیوی بازار جائے گی، شادی بیاہ میں جائے گی، رشتہ داروں کے آگے سبھی کو جھانک رہا ہو. تم پاک دامن ہو جاؤ گے، تمہاری بیویوں کو اللہ پاک دامن کر دے. تم نیک ہو جاؤ، تمہاری اولادوں کو اللہ، تم والدین سے اچھا سلوک کرو، تمہاری اولادوں کو اللہ تمہاری اچھی خدمت کے لیے تیار کر دے. اکثر ایسا ہوگا، لیکن صاحب میں نے بتلایا ضابطہ کبھی کوئی اس کے خلاف بھی ہو جائے تو ہم فتوے لگانا شروع کر دیں. نہیں، اس میں کو اللہ کی حکمت ہے جی. جیسے نوح کا ایک بیٹا بہہ گیا، جیسے مظہر جانے جا رحمت اللہ تھے، بڑے بزرگ تھے اللہ والے اور بڑے خوبصورت بھی تھے، اور ان کی بیوی بڑی اکھڑ مزاج تھی، بد کردار نہیں تھی، بے حیا نہیں تھی، مزاج کی سخت. تو وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی، سخت وقت کہتی رہتی. ہر مذہب جانے جا رحمت اللہ صبر کرتے رہتے. اللہ اکبر. ایک دن مرید نے دروازہ کھٹکایا تو حضرت مرید نے تو اعتقاد اور محبت کے ساتھ پکارا کہ حضرت ہمارے فلاں 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 فلاں، ان کا کیا حال ہے؟ گھر میں کہا ہے بڑے حضرت وہ تو ایسے ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی سخت باتیں بیوی نے کہی. وہ مرید نے کہا پیر صاحب کیا شان ہے، لیکن یہ بیوی بڑی سخت ہے، بڑی اللہ خیر ہے، ان کی قدر کوئی نہیں کرتی. وہ بزرگ شیر پر لکڑیوں کا گٹرا لاد کر لا رہے تھے، ان کی بات جنگل کے شیر مان رہے، اور بیوی گھر میں اکھڑ مزاج ہے، وہ کڑوی باتیں کر رہی. مرید حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا. مرید نے کہا حضرت ہم تو کیا سمجھتے تھے آپ کو، لیکن بیگم تو بڑے سخت لہجے میں سخت باتیں کر رہی ہے گھر میں. فرمایا اس کی سختیوں پر صبر ہی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. اس کی سختیوں کے پر میں نے صبر کیا. جی ہاں، بد کردار ہو، بد کردار حیادار خاوند بد کردار بیوی نہیں برداشت کر سکتے، بے حیا تو کرتے رہتے، بے حیا. جوان بچوں کے ساتھ بیگم بھاگ کر پتہ نہیں نکاح ہے نہیں ہے، طلاق ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا خاوند کر رہا تو میاں بھی ساتھ ساتھ منہ اٹھا کر پھرتا رہا. 4 سال کیا تماشا دیکھا جی ہاں. اور ہم کہہ رہے ریاست مدینہ گئے وہ یہ مت ماری جاتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، باہر حال دونوں باتیں آ گئی. اکثر ایسا ہوگا کہ تم نیک ہو تو تمہارے اولادیں نیک ہوگی، تم فرمانبردار ہو ماں باپ کی، تمہاری تم اپنے ماں باپ کے لیے سال ثواب کرو گے، تلاوتیں کرو گے، صدقے دو گے،
نیکی کے کاموں میں حصے ڈالو گے، کل تمہارے مر جانے کے بعد تمہارے کو ڈالیں گے۔ تم کسی کا جنازہ شوق سے پڑھو گے، تمہارا بھی تو جنازہ شوق سے پڑھو۔ سن رہے ہو یہ؟ تم پاک دامن رہو گے، تمہاری بیویاں بھی۔ اللہ کے رسول نے ایک ضابطہ دے دیا، اللہ کرے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق ہو جائے، اللہ ہماری مشکلیں دور کرے، اللہ ہمیں نیک بنائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہمیں حیادار بنائے، ہماری خواتین حیادار بنائے، نسل حیادار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔